اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا، ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ قرآن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا، اور تہاڈی روٹیاں شاکی پی جان گیاں، جڑی ملوکیت دی تنخواہاں پہ کھاندے ہو وہ شاکی پی جان گیاں، اور نمک حلالی تو تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو، قرآن شک میں پڑ جائے گا۔ جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کرتے ہو، کمیٹی شامل کر دیتے۔ انہوں نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے، آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو بھائی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے، قرآن کسی بھی کام پہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے محمد علی مرزا کا کلپ سنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے اعتراضات کر رہا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والوں کو کیسے خوبصورت القابات کے ساتھ نواز رہا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ شخص رافضیت کا کتنا بڑا چمچہ بنا ہوا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اہل سنت میں سے بھی کہے، اور ایک صحابی رسول کے بارے میں اس طرح گفتگو کرے، اور پھر وہ منہ کے انداز کیسے بنا رہا تھا، آپ نے دیکھا، قرآن شک میں پڑ جائے گا، اور کیسے الفاظ کس رہا تھا۔ اس کے بارے میں ہم وہی بات کہتے ہیں جو قرآن نے کہی، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہ وہ بغض ہے جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے، اور جو اس کے سینے میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے لوگوں کا جواب پتہ کیا ہے؟ قل موتوا بغیظکم، آپ فرما دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں، اور پنجابی ترجمہ، مر جا تو سڑ سڑ کے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے اعتراض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، اور اس وقت کون سی وحی تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے؟ اتنے فیصد قرآن نازل ہو چکا تھا، قرآن کا کتنا حصہ باقی تھا؟ یہ اس نے اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں آپ حضرات کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک شیعہ ذاکر تھا، ناصر عباس ملتان کا رہنے والا۔ میں نے اس کا ایک بیان سنا، جو اعتراض محمد علی مرزا نے کیا یہی اعتراض بالکل وہی کر رہا تھا۔ کہتا تھا جی کہ فلاں کو یہ کاتب وحی کہتے ہیں، وہ فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہونے والا بندہ، وہ کون سی وحی باقی تھی جس کی وہ کتابت کرتا رہا؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاق اڑا رہا تھا، اور اس والی بات یہ محمد علی مرزا نے بھی کہی ہے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے یہ بات رافضی ذاکروں سے سنی ہے یا ان کی کتابوں سے پڑھی ہے، اور یا پھر یہ اس کو شیطان نے الہام کیا ہے۔ جیسے اس کے دل میں بات ڈالی، اسی طرح اس نے اس کے دل میں بھی بات ڈال دی۔ اس نے رافضیوں والا اعتراض کیا ہے جو رافضی کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ سنیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، بعض رات نے یہی لکھا ہے کہ آپ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مسلمانوں کے سنیوں کے مؤرخ ہیں، وہ فرماتے ہیں اسلم قبل ابیہ فی عمرۃ القضاء۔ وہ فرماتے ہیں، تاریخ الاسلام ذہبی جلد 2 صفحہ نمبر 540، علامہ ذہبی فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہوئے تھے عمرۃ القضاء میں، اور آپ کو پتا ہے کہ عمرۃ القضاء یہ فتح مکہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ دوسرا والا بہت بڑے مؤرخ، محدث، مفسر
احادیث کے مفسر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں، صحابی اسلم قبل الفتح، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین مورخین کے حوالے ہیں جو یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ ہاں البتہ آپ نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہوئے اور اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد کتنی کے وحی باقی دکھتے رہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں ذرا تم اس وحی کی مقدار بتاؤ کہ فتح مکہ تک اتنی وحی اتر چکی تھی اور فتح مکہ کے بعد تھوڑی سی وحی باقی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اور پاگل انسانوں، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں جس طرح ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کا ایک لفظ بھی لکھنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم زیادہ سے یہ کہہ دو گے نا، ایک سورت لکھی یا ایک آیت لکھی یا اتنا ہی کہہ دو گے کہ ایک لفظ لکھا، تب بھی یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم کی زبان سے ایک آیت یا آیت کا ٹکڑا انہوں نے سن کر لکھا ہے۔ تو کیا فضیلت کے لیے یہی ضروری ہے کہ بہت زیادہ آیات اور صورتیں لکھی ہوں؟ تو پھر تم ان صحابیوں کے بارے میں کیا کہو گے جو تھوڑا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، چاہے کئی صورتیں لکھی ہوں، کئی آیات لکھی ہوں، چاہے ایک آیت لکھی ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت بڑی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور سنو، علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کان زید بن ثابت من الزم الناس لذالک، وہ فرماتے ہیں کتابت وحی پر سب سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ لوگوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے رہے۔ ثم تلاہ معاویہ بعد الفتح، فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کرنے والے سب سے زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اب پتہ چل گیا، اب طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت پیش کی ہے یہ ان کی کتاب جوامع السیرہ صفحہ نمبر 27 کے اوپر موجود ہے، جہاں پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین کا ذکر کیا۔ اب بتاؤ، فتح مکہ سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ وحی لکھا کرتے تھے، اور فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کا بہت سارا حصہ لکھا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی تو کاتب نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے حضرات نے کتابت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ تو علماء کرام چاہے اس نے ایک آیت کیوں نہ لکھی ہو کسی نے، اس کا شمار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے کاتبین میں کرتے ہیں، اس لیے یہ اعتراض کرنا بالکل فضول ہے۔ اور اگلی بات سنو، تم کہتے ہو نا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، کتنی کی وحی تھی؟ دیکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 160 احادیث مروی ہیں، 160 احادیث مروی ہیں۔ اب ذرا اندازہ کرو، یہ تم وہی اعتراض کر رہے ہو جو منکرین حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ 7 ہجری میں بندہ مسلمان ہوا اور 3 سالوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ان سے 60,000 حدیثیں مروی ہیں۔ ابو بکر صدیق پہلے مسلمان، ان سے تھوڑی سی، عمر فاروق ان سے پہلے مسلمان، ان سے تھوڑی سی۔ وہ جو اعتراض حضرت ابو ہریرہ پہ کرتے تھے تم وہی حضرت معاویہ پہ کر رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ اعتراض بالکل فضول اور باطل ہے، تھوڑی لکھی یا زیادہ لکھی ہمیں اس سے سروکار نہیں، سروکار اس بات سے ہے کہ ان کو یہ فضیلت اور سعادت حاصل ہے یا نہیں ہے۔ ان کو یہ فضیلت اور سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت سنی، وقد صح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، قال كنت العب، میں کھیل رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وقال، اور فرمایا، ادعو لی معاویہ، معاویہ کو میرے پاس بلاؤ۔ آگے علامہ ذہبی لکھتے ہیں وکان یکتب الوحی،
علامہ ذہبی لکھتے ہیں وہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھا کرتے تھے. یہ تاریخ الاسلام جلد 2 صفحہ نمبر 540 پر موجود ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور روایت پیش کی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت پیش کی تھی، اور اس کے علاوہ ایک میں نے معجم اوسط طبرانی کی روایت پیش کی تھی. اس کے اندر بھی یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب پر امین ہیں. اور حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پتہ کیا بات فرمائی ہے؟ علامہ خطیب بغدادی نے جو میں نے حدیث پہ بہترین تشریح فرمائی، وہ حضرت معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں معاویہ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، و امینہ علی وحی اللہ عز وجل، اور فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وحی پر امین ہیں. جناب اگر وہی لکھا نہیں کرتے تھے تو وہی پر امین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھا کرتے تھے. ایک تو ابن عباس کی روایت، دوسری معجم الاوسط کی روایت، اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں، اور بہت سارے محدثین اور مورخین نے یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے تاریخ بغداد میں فرمایا ہے. اور دوسرے نمبر پر مشہور عالم علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومعاویہ بن ابی سفیان الخلیفہ صحابی اسلم قبل الفتح وکتب الوحی، فرمایا فتح مکہ سے پہلے آپ مسلمان ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی کی کتابت کی. تقریب التہذیب میں ہے. تیسرے نمبر پر علامہ شمس الدین رحبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اور چوتھے نمبر پر بہت بڑے مفسر اور مورخ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان، آگے صفتیں خال المؤمنین وکاتب وحی رب العالمین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ماموں اور اللہ رب العزت کی وحی کی کتابت کرنے والے تھے. البدایہ والنہایہ کے اندر یہ موجود ہے. اور دوسری جگہ فرمایا والمقصود منہ ان معاویہ کان من جملۃ الکتاب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین یکتبون الوحی. وہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جملہ کاتبین میں سے تھے جو وحی کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑے مورخ اور محدث علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان خال المؤمنین وکاتب وحی رب العالمین. تاریخ ابن عساکر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے. اب ان کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے مفسرین محدثین اور مورخین یہی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. اب دیکھو چلو یہ مان لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہوئے، پھر بھی کتنے موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کی ضروری چیزوں کی کتابت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی. جیسے وہ واقعہ پیش کیا تھا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے حضرات کے واقعات پیش کیے تھے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے معاملہ کیا، اور اس معاملے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے لکھوایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے ساتھ ایک اور آپ چھوٹی سی بات سمجھیں، جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اچھا پہلے تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ حضرت معاویہ کاتب ہیں، پھر مانتے ہیں ہاں کاتب تو تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشادات لکھا کرتے تھے. ان لوگوں سے بندہ یہ پوچھے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ وحی نہیں ہیں؟ تو جب تم وحی کی قسمیں بیان کرتے ہو، کتنی بیان کرتے ہو؟ وحی کی 2 قسمیں، مطلوب غیر مطلوب. وحی مطلوب قرآن پاک، وحی غیر مطلوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و افعال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و افعال بھی تو وحی ہیں. تو اگر حضرت معاویہ نے قرآن پاک نہیں لکھا، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور افعال لکھے، خطوط لکھے، تو وہ بھی تو وحی ہیں. تو آپ کو کاتب وحی کہنا تو پھر بھی ٹھیک ہے. ادھر کو جاؤ چاہے ادھر کو جاؤ، سامنے حضرت معاویہ کھڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگنے کی جان نہیں ہے تمہارے لیے، کیسے انکار کرو گے ان کی فضیلت کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى، یہ میرا رسول وحی کا، یہ میرا رسول خواہش کا بول نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وحی کا پابند ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وحی کی بنیاد پر، کوئی خط لکھوائیں وحی کی بنیاد پر. اگر وہ خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تو وہ بھی تو وحی تھا.
اس لیے تمہارا یہ اعتراض بالکل ردی و فضول ہے۔ چاہے آپ نے قرآن لکھا تب بھی آپ کاتب وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لکھا تب بھی وہ بھی وحی ہے، وہی غیر مطلوب جو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنا اور آپ کے کاتب ہونے کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے جو ان لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا، ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور قرآن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا اور تہاڈی روٹیاں شاک وچ پی جانگیاں، جڑی ملوکیت دی تنخواہاں پہ کھاندے ہو وہ شاک وچ پی جانگیاں۔ اور نمک دلالی تو تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو، قرآن شک میں پڑ جائے گا جی۔ یہ تو حضرت یہ دیکھو یہ مرزا پلمبر کیا کہہ رہا تھا کہ ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، آگے کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہ قرآن حضرت معاویہ کا محتاج ہے۔ وہ بے وقوف گدھے، تو بات کو سمجھا نہیں ہے، بات کو سمجھ، بات اصل کیا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کو لکھنے والے لوگوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اب یہ ہو گئی ایک بات۔ جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے پھر تم اور رافضی صبح سے لے کر شام تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہو، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے رہتے ہو اور صحیح باتوں کو غلط رنگ میں پیش کرتے رہتے ہو، تو پھر کوئی غیر مسلم یا کوئی اور بندہ سوال کر سکتا ہے اچھا یار اتنے غلط آدمی کو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب رکھا ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے جو بندہ اتنے کاموں میں دھوکہ دیتا ہو وہ وحی کی کتابت میں بھی دھوکہ کر گیا ہو۔ اب جتنے چاہے ایک لفظ ہو چاہے ایک آیت ہو، جب تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائیاں بیان کر کر کے ان کو اتنا غلط کر کے پیش کرتے ہو تو پھر تمہارے اوپر سوال تو ہوگا کہ جو شخص اتنا برا ہو، اتنے دھوکے کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، زیادتیاں کرتا ہو، ناجائز فیصلے کرتا ہو، جیسے تم لوگوں کو یہی سمجھاتے ہو، یہی تم لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہو، پھر وہ بندہ سوال کر سکتا ہے کہ یار اس بندے نے وحی کی کتابت میں بھی کوئی ہیرا پھیری نہ کر دی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے میں بھی ہیرا پھیری نہ کر دی ہو۔ اب یہ اعتراض کیوں پیدا ہوا؟ جو تم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بک بک کی، اس کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوا۔ تو نہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک کرتے اور نہ ہی یہ اعتراض پیدا ہوتا۔ اس لیے اس آدمی نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے بہتانات و الزامات و اعتراضات کرو گے تو جو آپ نے وحی لکھی ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہوگا، اور وہی وحی قرآن پاک کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے تمہارا چبڑ چبڑ کرنا اور یہ کہنا معاویہ کا محتاج ہے، حضرت زید بن ثابت کے ساتھ نہیں لگایا، یہ اور بات ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف قرآن ہی لکھ رہے تھے، وہ جو دوسروں کے پاس لکھا ہوا موجود تھا اس قرآن کو جمع کر رہے تھے۔ تو اس لیے جو تو دلیل دے رہا ہے نا اس کی بات کو توڑنے کے لیے وہ بالکل فضول ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بکھرا ہوا قرآن شریف تھا لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا اس کو آپ جمع فرما رہے تھے، اور ظاہر بات ہے جو لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت معاویہ کو اتنا برا کر کے پیش کرو گے تمہارے اوپر سوال تو ہوگا۔ اچھا پھر دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ تسی مامے بنے 14 سال بعد تے تو رافضیاں دا پیو بنیا، تو رافضیاں دا کی بنیا جو صبح و شام تو رافضیوں کی وکالت کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ معزز سامعین، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے اس کا کوئی ایسا کلپ پیش نہیں کیا جس میں اس آدمی نے رافضیوں کی صراحتاً چمچا گیری کی ہے۔ میں نے صرف دوسری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، انشاءاللہ اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنا بڑا رافضی چھپا ہوا ہے۔ اس نے اہل سنت کا لباس اوڑھ کر یہ مسلمانوں کے اندر، اہل سنت کے اندر رافضیت کے جراثیم پھیلا رہا ہے۔ اس آدمی سے بچنا انتہائی ضروری ہے، لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کر رہا ہے، اور اس کو کتنی تکلیف ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا دفاع کرنے پر۔ انشاءاللہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا دفاع کرتے رہیں گے اور تیرے دھوکے اور فراڈوں کو لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تیرے میں اتنی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح ہمارا کلپ چلا کے اس کا علمی جواب دے سکے۔ ہم نے تیرے اعتراضات کو تیرے منہ پر مارا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ایک عظیم
انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو تیرے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔